چاہیں میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں. تو کیا ہی خوش قسمت لوگ ہیں. خدا کا فضل ہم پر ہے کہ ہم خدا کے حضور آ کر خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے, خدا ہمیں سکھاتا ہے اپنے کلام سے. تو اگر خدا کی پہچان ہمیں ہو جائے, خدا کی نزدیکی ہمیں مل جائے, تو پھر ہم یہی میں نے کہا آگے جا کے سیکھیں گے. بحثت نکالیں ہوشیہ نبی کا صحیفہ, اس کا 6واں باب, اس کی 6 آیت. آخر بھائی ہوشیہ پرانے عہد نامہ میں سے اس کا 6واں باب اور 6 آیت. خدا ان کے زندہ کلام میں میں پڑھتا ہوں, سنیں. اس طرح سے مکتوب ہے, لکھا ہے, کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں, اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں. خدا ان اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. خدا ان کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے, لکھا ہے, کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ کیا پسند کرتا ہوں جی, رحم پسند کرتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے جی, خدا کہہ رہا ہے, کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ کیا پسند کرتا ہوں, رحم پسند کرتا ہوں, اور خدا شناسی کو, اور کس کو جی, خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں. اس میں ساری باتوں پہ ہم غور کریں گے. کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ کیا پسند کرتا ہوں جی, ہم قربانیاں چڑھاتے رہیں اور رحم کسی پر نہ کریں تو خدا اسے پسند کرتا ہے, خدا اسے پسند نہیں کرتا. وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر تو قربانی چڑھانے کے لیے جا رہا ہو, نظر چڑھانے کے لیے جا رہا ہو, اور تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے, کچھ گلا ہے, وہ مجھ سے ناراض ہے, تو کہہ رہا سارا کچھ ادھر چھوڑ دے, سارا کچھ اس قربانی کو ادھر ہی چھوڑ دے. پہلے جا کے اپنے بھائی سے کیا کر, صلح کر لے. جب صلح کر لے گا تو تیری قربانی اطمینان منظور ہوگی. اس لیے لکھا ہے کیونکہ قربانی نہیں بلکہ رحم کو کیا کرتا ہے, خدا پسند کرتا ہے. کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ کس کو پسند کرتا ہوں جی, تو رحم کرنا چاہیے. یسوع نے ہم پہ کیا کیا, خدا نے ہم پر کیا کیا, رحم کیا نا. تو جب خدا ہمارا رحم کر رہا ہے, خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی ہے, تو ہمیں بھی ایک دوسرے سے کیا کرنا چاہیے, محبت رکھنی چاہیے اور رحم کرنا چاہیے, رحم کرنا چاہیے. تو خدا نے ہم پر رحم کیا ہے, خدا نے ہم پر ترس کھایا ہے, خدا نے ہمیں بچایا ہے, خدا نے اپنے بیٹے کے خون سے ہمیں خریدا ہے, خدا نے اپنے بیٹے کے خون سے ہمیں الگ کیا, پاک کیا, گناہوں کو معاف کیا ہے. تو ہم پر بھی یہ فرض ہے, ہم پر بھی یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے پر کیا کریں جی, رحم کریں. تو پھر یہ ساری چیزیں, ہماری دعائیں, ہمارا روزہ, ہماری قربانی, ہماری ساری چیزیں کیا ہوں گی جی, قبول ہوں گی. اس لیے لکھا ہے کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم کو کیا کرتا ہوں, پسند کرتا ہوں. اور خدا شناسی, اور خدا شناسی, شناسی کا کیا مطلب ہے, پہچاننا, پہچان. تو کہتا ہے آگے والی آیت جو لکھا اسی کا حصہ ہے, اور خدا شناسی کو سوختنی قربانی. سوختنی قربانی کسے کہتے ہیں, یہ پہلے ہم نے قربانی پڑھا ہے, اب سوختنی قربانی. ان دو قربانیوں میں کیا فرق ہے, نہیں جلائی تو دونوں جاتے, دونوں میں فرق یہ ہے. پہلی قربانی ہے جو لکھا ہے کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم کو کیا کرتا ہوں جی, پسند کرتا ہوں. یہ قربانی جو ہوتی ہے یہ اپنے لیے جیسے ہمارے بھائی کرتے ہیں, اور وہ اس میں سے وہ سارا گوشت خود کھا لیتے ہیں, دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں. وہ اپنے لیے سمجھ لیں قربانی تو کرتے ہیں لیکن وہ گوشت کو خود بھی کھا لیتے ہیں. آگے والی جو قربانی لکھا ہے, اور خدا شناسی کو سوختنی قربانی سے زیادہ چاہتا ہوں. سوختنی قربانی میں وہ ہے جو خدا کے لیے گزرانی چاہیے, جو جلائی جائے, اس میں سے ایک بوٹی بھی اپنے لیے نہ رکھی جائے. تو خدا کہتا ہے جو میرے لیے تم قربانی گزرانتے ہو, جو میرے لیے نظر گزرانتے ہو, جو میرے لیے تم چیز کر رہے ہو, میں چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ تم میری پہچان کو حاصل کرو. اس قربانی سے بھی زیادہ تم میری پہچان کو حاصل کرو. اگر مجھے پتہ نہ ہو کسی کے بارے میں اور میں اس کی ایسی تعریف کرتا ہوں تو وہ تعریف کو فائدہ مند ہے,
وہ کوئی تعریف فائدہ مند نہیں ہے. فائدہ مند چیز وہ ہے جس کی میں تعریف کر رہا ہوں یا جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کیا اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں؟ مجھے کچھ پتا ہے؟ تو جب پتا ہوگا تو پھر میں اس کی شان کے مطابق اس کی کیا کروں گا. تو یہ پہچان ہے کہ خدا اس قربانی کو پسند نہیں کرتا اگر میرے دل میں کوئی رنجش ہے یا میرے دل میں کوئی برائی ہے یا میرا دل اچھا نہیں ہے یا میں اس جگہ نہیں ہوں جہاں خدا مجھے دیکھنا چاہتا ہے. کہ خدا محبت ہے, خدا پیار کرتا ہے, خدا رحم کو پسند کرتا ہے. تو کیا میں رحم کرتا ہوں؟ کیا میں ترس کھاتا ہوں؟ کیا میں اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جو رحم کرتا ہے؟ جو کیا کرتا ہے جی؟ رحم کرتا ہے. تو ہم اس خدا کی بندگی کرتے ہیں, ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو سب پر کیا کرتا ہے جی؟ رحم کرتا ہے. وہ لکھا ہے کلام میں, وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر کیا کرتا ہے. یہ کیا اس کی محبت نہیں ہے؟ یہ محبت ہے. نہیں تو ہم وہ خدا کہے اے مینوں نہیں ماندا یہ سورج, ایسا ہو سکتا ہے؟ خدا ایسا کر سکتا ہے. دیکھتے نہیں کبھی کچھ علاقوں میں بارش پڑتی کچھ میں نہیں پڑتی, تو خدا یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس علاقے میں سورج نہیں اپنی روشنی دے گا, اس علاقہ میں دے گا, اس جگہ دے گا, اس جگہ نہیں. خدا سب کچھ کر سکتا ہے. خدا کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ لیکن یہ اس کی محبت ہے کہ وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے. خدا کیا کرتا ہے جی؟ ہمارا خدا کون ہے جی؟ رحیم ہے. اس کے لیے یہ لکھا گیا ہے نا, ہمارا خدا کون ہے؟ رحیم خدا ہے, رحم کرنے والا ہے. تو ہم اس خدا کی بندگی کرتے ہیں, ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو رحم کرتا ہے, جو فضل کرتا ہے, جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, جو چاہتا یہ ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت, جو اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر کیا کرتا ہے؟ یکساں چمکاتا ہے. تو خدا چاہتا یہ ہے کہ ہمیں خدا کی کیا ہو جائے؟ پہچان ہو جائے کہ ہم جس خدا کی بندگی کرتے ہیں وہ اعلیٰ ہے, وہ خدا بندوں کا خدا ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کی مانند کوئی نہیں ہے, اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیا ہے. تو جب ہم یہ اس کی پہچان کر لیں گے تو پھر ہم اس کی بندگی کیے بغیر, اس سے محبت کیے بغیر, اس کے لوگوں سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے. یہ مکاشفہ جس کو بھی ملا ہے, جس کو بھی پہچان ہو گئی ہے, وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے یسوع کا ہو گیا ہے. وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے, کیونکہ انہیں پہچان مل گئی. اس میں دو موٹی ایگزامپلس پیش کروں گا. سادھو سندر سنگھ کو خدا کی پہچان ہو گئی تھی. پہلے وہ خدا سے نفرت, خدا مسیح کے نام سے نفرت کرتا تھا, مسیح کے کلام سے نفرت, اس کی بائبل سے نفرت, اس کو ان صحیفوں کو پڑھتا نہیں تھا, نفرت کرتا تھا. لیکن جب اس کا مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا, دیکھا اس نے مسیح کو, مسیح سے گفتگو ہوئی, بات ہوئی, اس کے بعد ایسا بدل گیا کہ اس نے اپنے آپ کو مسیح کے لیے پیش کر دیا, گھر چھوڑ دیا, بار چھوڑ دیا اور خدا کے لیے نکل پڑا. تو اس لیے جسے پہچان ہو جاتی ہے. تو دوسرا, ساؤل کون تھا؟ پالوس رسول. پہلے ساؤل تھا, وہ یوں کہتا ہے کہ میں مسیحیت کو کیا کروں گا؟ ختم کر دوں گا. اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں مسیحیت کو کیا کروں گا؟ ختم کروں گا. لیکن جب اس سے دمشق کے راستے میں جاتے ہوئے مسیح سے اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے, مسیح سے اس کی ملاقات ہوتی ہے, جب اس کی آنکھوں کے آگے چھل کے آ جاتے ہیں, ان آنکھوں سے نہیں روحانی آنکھوں سے اس نے مسیح کو دیکھا, تو پھر اس کی سٹیٹمنٹ بدل جاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. وہی پالوس رسول, وہی ساؤل جو پہلے ساؤل تھا, مسیحیت کو ختم کرنا چاہتا ہے, لیکن جب اس کا مسیح سے انکاؤنٹر ہوا, مسیح کی پہچان ہوئی, اسے یہی پڑھا ہم نے, خدا شناسی. جب اسے خدا شناسی ہو گئی, خدا کی پہچان مل گئی کہ کون ہے خدا. خدا محبت ہے, خدا رحم کرتا ہے, خدا فضل سے بھرا ہوا ہے, وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ دنیا کو بچانا چاہتا ہے. جب اسے یہ پہچان ہو گئی تو پھر کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو پہچان ضروری ہے, مسیح کی پہچان ضروری ہے. اس لیے خداوند کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ خدا پسند کرتا ہے. خدا کی پہچان ہونی چاہیے. تو جنہیں پہچان مل جاتی ہے وہ خدا کی کیا کرتے ہیں جی؟ عزت کرتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں,
اور خدا کے جو کچھ خدا کہتا ہے پھر اس کی بات کو وہ سنتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں, خدا کو جانیں, پہچانیں, کوشش کریں. خدا ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہمیں حکمت سے معمور کر, ہمیں یہ فضل دے, ہمیں یہ توفیق دے. ہم تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا وقتی ہے. یہ 70 سال 80 سال 90 سال ختم ہو جائے گی یہ زندگی, پھر کہاں ہم ہوں گے. اس کے بارے میں سوچنا ہمیں ضرور. کیوں مسجد تو اس کے لیے ہمیں سوچنا, یہ زندگی تھوڑی سی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. اس کے لیے ڈاکٹر بلی گرام کہتے ہیں انسان سوچتا ہے ابھی میری بڑی زندگی پڑی ہے, وہ کہتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا زندگی یوں گزر جاتی ہے, زندگی یوں گزر جاتی ہے. 70 80 سال کہتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا, یوں گزر جاتے ہیں. تو کیا ہی خوبصورت اور اچھی بات ہے کہ ہم خدا شناسی کو حاصل کریں, خدا کی پہچان کو حاصل کر لیں, تاکہ ہم اس جہاں میں بھی جب تک ہیں اس کا جلال ہماری زندگیوں سے کیا ہو جی, ظاہر ہو, اس کا جلال ظاہر ہو. کیونکہ جب ہمیں اس کے پہچان ملے گی تو اس کی خوبیاں ہمارے اندر سے ظاہر ہوں گی بھی, ہونی چاہیے بھی. کیونکہ اس لیے خدا کہتا ہے, خدا کا کلام میں لکھا ہے, خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ کیا خدا کرتا ہے جی, پسند کرتا ہے. تو اس لیے خدا کی خواہش یہ ہے, خدا کہتا ہے کہ ہر گھر کے اندر کیا لگ جائے, آگ لگ جائے. اب میں آیا ہوں سائد کی طرف. اللہ صاحب میں سر نکالے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 11واں بلکہ 12واں باب, مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 12واں باب اور اس کی 49ویں آیت 49 ورس میں لکھا ہے, میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں. کیا لکھا ہے جی, میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں. سنیے گا, آپ اس بات کو سنیے گا, کون سی آگ یسوع کہہ رہا ہے. لوگ ایک دم چونکہ وہ یسوع کے آگ لانا آ گئے, وہ کہنا میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں. کلام میں لکھا ہے جی, میں آپ لوگوں کو نہیں پڑھ رہا. یسوع کہہ رہا ہے میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں, اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا. لکھا ہے اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا. لکھا ہے لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ ہو رہوں گا. کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ یعنی کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ یہی سوچتے ہیں نا سارے لوگ, یسوع صلح کرانا, تو واقعی وہ صلح کرانے آیا ہے. ہم اس کو پڑھیں گے. یہاں پر جو لکھا گیا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ میں صلح کرانے آیا ہوں, میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں, بلکہ جدائی کرانے آیا ہوں. بلکہ جدائی, صلح کرانے نہیں آیا ہوں بلکہ جدائی کرانے آیا ہوں. کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے, صلح کرانے نہیں بلکہ میں کیا کرانے آیا ہوں, جدائی کرانے آیا ہوں. آگ لگانے آیا ہوں. کیا لگانے آیا ہوں؟ مجھے شادی ہنس رہی ہے کہ بدری کیڑی آگ دی گل پاس سب کر رہے ہیں. یسوع کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے اور آگ لگانے آیا ہوں. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ آگ لگ جاتی. ہم کہہ رہا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں دیکھتا کہ آگ لگی ہوتی. اب یہ کون سی آگ ہے؟ سارے پریشان ہیں کیڑی آگ لگ گئی. یسوع آگ لانے نہیں آیا, وہ تو صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے, صلح اور سلامتی کو لے کے آیا ہے. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں. یہی تو پہچان کی بات ہے نا. آج ہم پہچان کریں گے. اصل میں یسوع پہچان کرانے کے لیے آیا, خدا کی پہچان. اب اس آیت کو لوگ دیکھ کے پڑھ کے تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں, لیکن یہ پہچان ہے. جسے پہچان ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ مکاشفہ کیا ہے. اس کا اندر لکھا ہے میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں, اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا, لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا. کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں, بلکہ جدائی کرانے. کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آدمی آپس میں مخالف رہیں گے. سن لیں اگلی اوکھی کا کیا لکھا ہے جی, اپنا آرتھر بھائی پڑھیں ذرا پلیز. کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے. یس. 2 سے 3 اور 3 سے 2. یس. باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے, ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے, ساس بہو سے اور بہو ساس سے. پھر میں نے ان سے آگے پڑھے تو پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا کہ جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ مینا بس دے گا, اور ایسا ہی ہوتا ہے.
اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ لکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ اور تم اپنے آپ بھی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کہ واجب کیا ہے؟ جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ اس سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچ لے جائے، اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید کرے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو دمڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ تو یہ جو پہلا یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں خدا ان کے زندہ کلام میں سے، لکھا میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں۔ اب کون سی خدا یسوع مسیح آگ اور ساس بہو اور بیٹا باپ کے خلاف؟ اس لیے اس کا مقصد یہ ہے کہ سادھو سندر سنگھ کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی، ٹھیک ہے؟ میں اس کے ایک اور آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ بردر جان آئے تھے امریکہ سے، تو ایک ڈیفینس ویو کے گھر پہ ہم بیٹھے تھے، تو میں نے اردو میں کہا، اس فیملی کے گھر پہ بیٹھے تھے، تو وہ اپنے بچوں کا تعارف میرے سے کرا رہے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی، میری بیٹی، یہ بیٹی یہ کر رہی ہے۔ سارے اچھا پڑھ رہے تھے، کوئی ایم بی اے کر رہا تھا، کوئی ایم اے کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی گریجویشن کر رہا تھا، سارے کچھ کر رہے تھے۔ تو جب سارا انہوں نے بتا رہے تھے تو کہتے ایک خادم ایک ہمارا بچہ چاہ رہا ہے کہ میں پاسٹر بننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اردو میں کہا ان کو، بردر جان بھی وہاں بیٹھے تھے، تو میں نے کہا کہ خدا کی بھی یہی خواہش ہے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں سے ایک خادم نکلے، ایک پاسٹر نکلے، ہر گھر میں سے ایک خادم نکلے۔ تو حالانکہ میں اردو میں بات کر رہا تھا بلکہ پنجابی سے گل کر رہا تھا، تو بردر جان رکا وہاں، اس نے پاس صاحب ساتھ بیٹھے تھے، تو پاس صاحب پوچھا کہ یہ پاس صاحب نے کیا کہا ہے، آخری لفظ آخری بات کیا کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر میں سے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک خادم ہونا چاہیے۔ تو ان کے وہاں آنسو نکل آئے، اس نے بولا یہ کلام کے مطابق بات ہے، اور یسوع یہی آگ لگانے آیا تھا کہ روح کی آگ، جیسے سادھو سندر سنگھ کے باپ سکھ تھا، اسے مارنا چاہتا تھا، اس کی ماں مسیح سے نفرت کرتی، سارے نفرت کرتے تھے، لیکن جب سادھو سندر سنگھ نے یسوع کو قبول کر لیا تو ان سب کے لیے گواہی ہو گئی کہ یہ مسیح پر ایمان لے ہے، مسیح بھی کوئی ہے۔ اب ان کا جواب وہاں جب عدالت ہوگی، مسیح آئے گا عدالت کرے گا تو کہے گا کہ تمہارے بیٹے نے یسوع کو قبول کر لیا تھا، وہ مجھ پر ایمان لے آیا تھا، اسے میری پہچان ہو گئی تھی، تم اس وقت کیوں نہ ایمان لائے، تمہیں کیوں سمجھنا اس وقت آئی؟ تو اس لیے یسوع کہہ رہا ہے کہ وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، ابھی وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ بہت سے لوگوں تک کلام نہیں پہنچا۔ تو یسوع چاہتا یہ ہے، اس نے کہا میں آگ بھڑکانے ہے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ آگ لگ چکی ہوتی، ہر گھر سے ایک خادم اٹھ کھڑا ہوتا تاکہ اس گھر کے لوگوں تک کلام پہنچ جائے۔ اگر خادم ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، لوگ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے، تو پاک روح ایسا کرے گا، پاک روح کی آگ لگ جائے تاکہ ہر گھر سے ایک بچہ، کوئی نہ کوئی بیٹی بیٹا اٹھ کھڑا ہو اور وہ گواہی مسیح کی دے دے، تاکہ مسیح کا آنا جلد ہو۔ یہ والی آگ لگانے آیا ہے۔ تو جب وہ بیٹا یسوع کو قبول کر لے گا تو باپ مخالف ہو جائے گا، بیٹا مخالف ہو جائے گا، اے گل یہ والی وہ یسوع بات کر رہے ہیں کہ جب وہ مجھ پر ایمان لے آئے گا، وہ جس بھی کمیونٹی سے ہوں گے تو وہ اس کے مخالف ہو جائے گا۔ باپ اس کا بیٹے کے، اگر بیٹا ایمان لے آتا ہے تو باپ خلاف، بھائی خلاف، وہ یہ کوڑا نواں دین لے آیا، یہ کون سا کس پر ایمان لے آیا؟ تو مخالفت یسوع نے یہی کہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر گھر سے ایک بچہ کوئی بھی گواہی کے لیے اٹھ کھڑا ہو، پاک روح کی آگ لگ جائے، پاک روح کا کام ہو تاکہ میرا آنا جلد ہو۔ ابھی تک بھی کہتے ہیں کہ 30 سے 40% لوگ ایسے ہیں دنیا میں ابھی بھی جہاں تک خدا کا کلام ابھی نہیں پہنچا۔ 30 سے 40% ابھی بھی لوگ پڑے ہیں، خادم اتنے ہو گیا، میڈیا کا دور اتنا ہو گیا، لیکن ابھی بھی 30 سے 40% لوگوں تک خدا کا کلام نہیں پہنچا۔ اس لیے یسوع کہہ رہے ہیں میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں۔ یہ والی آگ پاک روح کی بیداری کی آگ، یہ والی آگ ہے۔
والی آگ نہیں کہ کرام جلانا ہے، جن آج کل عورتیں یا مرد ایک دوسرے کے کار آگ لانا، والی آگ کی یسوع بات نہیں کر رہے، یسوع صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ تو صلح کا پیغام لے کر آیا ہے، وہ تو سلامتی کا پیغام لے کے آیا ہے، لیکن وہ چاہتا یہ کہ پاک روح کی آگ لگ جائے ہر جگہ، پاک روح کی آگ۔ ہم بھی یہ بھی دعا کرتے نا کہ خدا پاک روح کی آگ کو بھیج، پاک روح کی لپیٹ میں سب لوگ آ جائیں۔ یہ میرے کہنے سے یا ہم سب کے کہنے سے نہیں ہو سکتا، پاک روح کی قدرت سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں خدا کے خادم ہوتے ہوئے، ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے یہ دعا کرنی ہے کہ خدا پاک روح کی آگ لگ جائے، گھروں میں